जान बूझ कर किया गया है, इंटेंशनली किया गया है, प्री प्लान्ड ये काम था, मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। ये जनाब हैं कौन जिन्होंने ये पेपर तैयार किया और इन्होंने क्यों तैयार किया, वो चीज़ आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। जिक्र कर रहे हैं कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है, वो कॉन्डम जेब में रख रहा है और वो बहन भाई आपस में जो है वो नाउजुबिल्लाह ये रिश्ता बना रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। आखिर ये क्या है? बाप के सामने बेटी नाचेगी और भाई के सामने बहन नाचेगी। भाई के जो दोस्त होंगे वो कहेंगे तेरी बहन क्या कमाल डांस करती है, वाह वाह यार शाबाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से आप लोगों के साथ बात करनी है। पाकिस्तान की एक मारूफ यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कॉमसेट्स। आपको मालूम है इस वक्त ये यूनिवर्सिटी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल है, लोग इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, हर बंदा इसको सोशल मीडिया पर भरपूर शेयर कर रहा है और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, क्योंकि इन्होंने एक इंग्लिश का एग्ज़ाम लिया, एक इंग्लिश का इन्होंने क्विज़ लिया जिसमें इन्होंने जो कंटेंट इस्तेमाल किया, जो इस क्विज़ के अंदर गंदी ज़हनियत का इस्तेमाल किया गया, जिस शर्मनाक ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, उस पर सब इस वक्त हैरान है और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर यकीन ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं शायद ये फेक बात है, ये फेक कहानी है, ऐसा हो सकता नहीं है। मतलब लोग इस वक्त शौक में है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। लेकिन पहले मैं उनको वाज़ेह कर दूं जो लोग कह रहे हैं कि शायद ये झूठ है या फेक क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं किया कॉमसेट्स ने, तो उनको मैं ये बता दूं कि ऐसा हो चुका है, ये बिल्कुल रियल है और इस पर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं इस व्लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वीडियो को नाज़रीन मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि आखिर ये वाकया हुआ कब। शायद लोग समझ रहे हैं कि अभी रिसेंटली ये वाकया हुआ, रिसेंटली ये वाकया नहीं हुआ। आपको बताऊंगा ये वाकया कब हुआ और इसको क्यों किया गया। इसके अंदर जो क्विज हुआ उसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई, जो बातें उसके अंदर की गई हैं, वो सारी मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड आपको तर्जुमा करके उर्दू में बताता हूं और ये बताता हूं कि आखिर ये किया किसने, क्यों किया। ये असल बात जाननी ज़रूरी नाज़रीन ये है कि आखिर ये किया क्यों गया, इसके पीछे जो हक़ाइक़ है, जो असल रीज़न है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको बताता हूँ कि करने के पीछे असल एजेंडा, असल कहानी क्या है। जो आपको नज़र आ रहा है ऐसा है नहीं, तो ये आप लाजमी जानिएगा। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि इस पर यूनिवर्सिटी ने क्या एक्शन लिया, इस पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या एक्शन लिया और असल में क्या एक्शन होना चाहिए था जो नहीं लिया गया और वो कितना इंपॉर्टेंट है वो एक्शन लिया जाना। अगर वो ना लिया गया तो बहुत सारी चीज़ें और भी पाइपलाइन में हैं जो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। जबकि चौथी चीज़ ये कि इस पर आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लोगों की इस पर क्या राय सामने आ रही है, मेरा इस पर क्या एनालिसिस है, मेरा इस पर तज्जिया क्या है, मैं इसको कैसे देख रहा हूं इस पूरे मामले को, उस पर बात करेंगे और इस मसले का असल जो सलूशन है उसकी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस व्लॉग के अंदर ये टॉपिक डिस्कस करना, इस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है, तो इसकी हम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो क्विज़ था, जो ज़ुबान उसमें इस्तेमाल की गई, जो बातें जो की गई उस्ताद साहब की जानिब से, जो प्रोफेसर साहब थे जो उन्होंने इसके अंदर वर्डिंग इस्तेमाल की, पहले मैं आपको एज़ इट इज़ बताता हूँ कि क्या सवालात जो उन्होंने पूछे, क्या उन्होंने एस्से के अंदर कहा, कहानी बयान की, क्या बताएं आप लोग। ये 4 से 5 दिसंबर की बात है, 4 और 5 दिसंबर को क्विज़ हुआ और ये क्विज़ लिया गया, इंग्लिश का क्विज़ था, इस्लामाबाद कॉमसेट्स में लिया गया, जहां पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो कोर्स क्लास है उनसे क्विज़ लिया गया। सेमेस्टर 1 के बच्चे थे जिनके सामने ये क्वेश्चन पेपर रखा गया, ये क्विज़ रखा गया। इस क्विज़ को अगर हम कह लें कि बड़ा ही मॉडर्निज्म पर ये मबनी था, या इसको कह लें हम कि बड़ा ही लिबरलिज्म पर था, या हम कह लें बड़ा ही घटियाइज्म पर था, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके सामने बताता हूँ ये तफसीलात रख के कि आखिर किस तरह से जो मुक़द्दस रिश्ते होते हैं उनको बर्बाद करने की एक साजिश की गई है। आप पहले ये वर्डिंग सुने, ट्रांसलेटेड क्विज़ की वर्डिंग, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे जो असल कहानी है वो क्या है, असल में वो जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा नाज़रीन ज़रूरी है। अच्छा जी, क्विज़ में ये कहा जाता है जूली और मार्क बहन भाई हैं, वो कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस में इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। एक रात वो साहिल समुद्र पर एक केबिन में इकट्ठे गुजारते हैं, एक रात वो केबिन में इकट्ठे गुजारते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि ये रात अगर वो प्यार करने में गुजार देंगे तो ये बड़ा पुरलुत्फ काम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जी कहते हैं कम अज़ कम ये उनके लिए एक नया तजुर्बा होगा। जूली पहले ही
جو برتھ کنٹرول پلز ہیں ان ادویات کا استعمال کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کا بچہ نہ ہو، وہ پریگننٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو مرد تھے وہ جیب میں کانڈم اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو پروٹیکشن ہوتی ہے کانڈم وہ اپنے ساتھ وہ جیب میں رکھتے تھے تاکہ حفاظتی اقدامات برقرار رہیں۔ دونوں نے بہت لطف اٹھایا اور بہت پیار کیا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی اور ایسا پھر کبھی نہیں کرنا۔ یہ رات ان کا ایک خاص سیکرٹ تھا اور اس نے ان میں مزید قربت پیدا کر دی۔ بتائیے کہ کیا دونوں نے جو کام کیا وہ درست تھا؟ یہ سوال کر رہے ہیں جناب اپنے اس کوئز کے اندر۔ اپنے جواب کے لیے مناسب دلائل بھی دیجئے اور اپنے مشاہدے کی حد تک کچھ مثالیں بھی دیجئے۔ اب انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شو کریں کہ اس پر آپ کی جو ہے وہ رائے کیا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا کوئز، یہ میں نے آپ کو کر دیا ترجمہ اس کا جو انگلش میں کوئز تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس پر آپ 300 ورڈز میں اپنا آنسر دیں، 300 الفاظ کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس پر اپنی اظہار رائے کا اور آپ نے اپنے تجربے اس میں شیئر کرنے ہیں اس ایسے کے اندر۔ یعنی کہ یہ بنتے ہیں کچھ 4 پیراگراف آپ نے اس گھٹیا کہانی کے اوپر جو ہے وہ بیان کرنے ہیں، جس میں انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان بچوں نے اس پر کیا لکھا کیا نہیں لکھا، خدا جانتا ہے ان پر کیا گزری ہوگی، انہیں کیا لکھنا پڑا ہوگا، اور شرم سے تو سر وہاں پر جھک ہی گئے ہوں گے، اور وہاں پر کس طرح سے لوگ اور بہنیں جو بچی ہیں، سارے جو بچے ہیں وہاں پہ، وہ کس طرح سے بے بسی کا اور شرم کا شکار ہوں گے کہ آخر ان کے سامنے کس طرح کا کویشچن پیپر آ گیا اور وہ ڈسکس کیا گیا ہوگا۔ خیر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جناب ہیں کون جنہوں نے یہ پیپر تیار کیا اور انہوں نے کیوں تیار کیا، وہ چیز آپ کے لیے جاننی بے حد ضروری ہے۔ ان کا نام ہے جناب کا خیر البشر ان کا نام ہے۔ لیکچرر تھے یہ، اور ایز اے یعنی کہ وزٹنگ فیکلٹی وہاں پر کام کر رہے تھے، پرماننٹ نہیں تھے یہاں پہ، ایز اے وزٹنگ یہاں پر وہ آ رہے تھے اور ایز اے لیکچرر وہ کام کر رہے تھے جناب خیر البشر صاحب۔ اب انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ میں آپ کو نا بڑی کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ لوگوں نے جو اس پر جو نام نہاد لبرل ہیں، جو کچھ لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ اس پر جو منطق اپنی گھاڑے ہیں نا، پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید وہ بڑے کوئی اوپن مائنڈڈ تھے جناب، یا وہ بڑے لبرل قسم کے تھے، روشن خیال تھے، شاید انہوں نے اس لیے ایسا کویشچن پوچھ لیا، اور ورنہ وہ ایسا کیوں پوچھتے۔ لیکن میرا اس پہ جو سمجھ بوجھ ہے یا میرا خیال ہے، یہ بالکل غلط لاجک ہے۔ میں اس پر بگ نو کہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایسا کیا کیوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں۔ جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا، جو میں نے اس پر بہت سارے لوگوں سے بات چیت آج صبح سے میں کر رہا تھا، جو مجھے چیز سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ پر بھی معاملہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو آخر کیا لگتا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا، میری سمجھ یہ کہتی ہے، میری انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، انٹینشنلی کیا گیا ہے، پری پلانڈ یہ کام تھا، منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ سازش تھی، اور یہ سازش کوئی اب سے شروع نہیں کی جا رہی ہے، یہ سازش پاکستان کے اندر مسلسل چل رہی ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور اس چیز کو ہمارے پاکستانی سسٹم کے اندر گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سے نہیں، کافی مختلف چیزوں کے ذریعے، کافی مختلف پہلوؤں کے ذریعے اس چیز کو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے مسلم ملک کے اندر گھسا دیا گیا ہے، جس کا کچھ تو اندازہ آپ کو ہو رہا ہے اور کچھ کا اندازہ ہمیں کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا، میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اس پر آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، بہت شیئر کیا۔ جو میں نے، وہ لڑکی ہے جس کا نام غالباً ٹک ٹاکر عائشہ مانو، اس کا گانا تھا میرا دل یہ پکارے آجا، اس پر اس کا ڈانس تھا، اور میں نے اپنا آپ کو ایک تجزیہ دیا تھا، اس پر میں نے اپنی سمجھ دی تھی کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ لڑکی وہاں سے پیسہ کما رہی ہے، اور جو وہ مثال قائم کر رہی ہے، اور جو دنیا اس کو سراہ رہی ہے، اور جو مختلف ممالک اس کی شاباشی دے رہے ہیں، جو ہمارے میڈیا، ہمارے ٹاک شو اس کو بوم دے رہے ہیں، یہ ایک دن ہمارے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ یہ چیز کو پروموٹ مت کریں۔ ہمارا ٹک ٹاک بہت اچھی ایپ ہے، میں خود کہتا ہوں کہ مجھے بھی کبھی ٹک ٹاک بنانا چاہیے، یوز کرنا چاہیے، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر سوائے فحاشی کے، وہاں پر جو گندا قسم کا، گھٹیا قسم کا کانٹینٹ وہاں پر کریٹ کیا جا رہا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اس پر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری ساری ویلیوز، ہم ہر چیز کو جو ہے بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ تو ٹک ٹاک اس کے اندر ایک بہت بڑا منفی رول پلے کر رہا ہے، اس کا استعمال ٹھیک طرح سے نہیں کیا جا رہا۔ بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پر صرف گند بلا جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں یا وہاں پر کریٹ کرتے ہیں، اور آپ اپنی فیملی کے سامنے بیٹھ کر ٹک ٹاک کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں پاکستان کی شادی کے سسٹم کے اوپر۔ جو ہمارے یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر،
شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جس شادی پر ڈانس ناچ گانا نہیں ہوگا اس شادی کو کہیں گے یہ کیسی شادی تھی, یہ کیا شادی تھی. یہاں جو نام نہاد لبرلز ہیں وہ کہیں گے کتنے نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں کہ یہاں پر ناچ ہی نہیں رہے. مطلب آپ نے کسی کو ناچنے کے لیے بلانا نہیں ہے شادی پہ, گھر میں سے آپ نے نکالنا ہے کہ آپ کے گھر میں سے کون اچھا ڈانس کرتا ہے, آپ کی کزنز میں کون اچھا ناچتی ہیں. باپ کے سامنے بیٹی ناچے گی اور بھائی کے سامنے بہن ناچے گی. بھائی کے جو دوست ہوں گے وہ کہیں گے تیری بہن کیا کمال ڈانس کرتی ہے, واہ واہ یار شاباش. کس طرف جا رہے ہیں آپ اس بات پر اگر میری غور کریں, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جو اس کو کہتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہے, ہماری مائیں بہنیں بچیاں کسی غیر محرم کے سامنے ناچ رہی ہیں, یہ غلط ہے, مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. کہیں گے یار تو کیسا پاگل بندہ ہے یار, تو کتنا نیرو مائنڈڈ ہے بھائی, کس دنیا میں رہ رہا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ اپنی ناچنے والیوں کو نہیں بلائیں گے, آپ گھر میں سے کریٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ایسا بہت کامن ہے, جس پہ نہیں ہوتا وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں یہ کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ کالج کے اندر یہ معاملہ پیش آیا ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود بھی یونیورسٹی پڑھا ہوں. یونیورسٹی ایک ڈیٹنگ پوائنٹ سے زیادہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کوئی خاص کام مجھے نظر نہیں آ رہا. صرف وہاں پر ٹک ٹاک کریٹ کیے جاتے ہیں, وہاں پر ڈیٹیں ماری جاتی ہیں, وہاں پر ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اسکول کے اندر بچی کا واقعہ ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا اس بچی کے ساتھ, جس کو کس طرح سے مارا پیٹا گیا. تو یونیورسٹیز کے اندر ناچ گانے کانسرٹس اس حد تک صرف وہاں پر گند کریٹ کیا جا رہا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ چیز جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہمارے گلے ایک دن پڑنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو لیکچرر صاحب تھے جو یہاں پر وزٹنگ فیکلٹی تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیوں ہے, آخر آپ نے ایسا کویشچن پیپر کیوں بنایا, آپ نے ایسا کوئز لیا کیوں, آپ نے گھٹیا ورڈنگ کا استعمال کیوں کیا, تو ناظرین وہ کہتے ہیں کہ میں غلط تھا, میں نے غلط کیا, مجھے میری غلطی کا احساس ہے, اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. اب میں آتا ہوں اصل کہانی کی طرف. وہ یہ یونیورسٹی نے اس پر ایکشن لیا, گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا, جو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں لیا اس کی بات ہم کرتے ہیں. یونیورسٹی نے کہا کہ ہم نے منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس معاملے سے جو ہے پورا آگاہ کر دیا ہے, ٹیچر سے ہم نے انویسٹیگیٹ کر لی ہے, انہوں نے اپنی غلطی جو ہے وہ ایڈمٹ کر لی ہے کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو لہٰذا ہم نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا, یہاں سے نکال دیا ہے, ہم نے جو ہے ان کو بلیک لسٹ کر دیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی جو ہے یہاں پر کام نہیں کر سکتے, نوکری نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو کوئز تھا, جو یہ ایگزام تھا, اس کو ہم نے دوبارہ کنڈکٹ کروا لیا, اور ہم نے ان کی بڑی سرزنش کی ہے ٹیچر صاحب کی, لیکچرر صاحب کی. یہاں پہ ہوگی کہانی ختم, کیس ہو گیا ختم, اور گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس پہ نوٹس لے لیا ہے, ہمیں اس کے اوپر رپورٹ پیش کریں, فلاں فلاں کیا معاملہ. کہانی بالکل یہاں پر فل سٹاپ لگ جاتا ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ عوام کی رائے کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے, جو آپ صبح سے کامنٹس کر رہے ہیں, اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, میری اس پر تھنکنگ کیا ہے, اور اس پر ٹیکنیکلی کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں کیا جا رہا, جو کیوں نہیں کیا جا رہا, اس کو جاننے کے لیے جو ہے آپ تھوڑا سا اپنا دماغ کا استعمال کریں. آپ جان جائیں گے کہ اس کے اندر کس طرح سے اس کچرے کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزا دی گئی ہے یہ ناکافی ہے. آپ صبح سے دیکھ لیں جو کمنٹس آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر یہ جو سزا ہے کہ اس کو نکال دیا, ٹرمینیٹ کر دیا, اور وہ دوبارہ سے قوم سے ایڈس میں نہیں آ سکتا, باقی جہاں مرضی جائے, تو یہ اس کی سزا بنتی تھی, اس کو دے دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کی سزا نہیں بنتی, اس کو اس سے کافی زیادہ سزا ملنی چاہیے. پہلے اس شخص کو گرفتار کیا جانا چاہیے, اس کو اریسٹ کرنے کے بعد اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی انویسٹیگیشن کے اس پروسیس کے اندر جواب دو کہ تم نے آخر ایسا کیا کیوں, تم نے یہ جو اتنا گھٹیا قسم کا, غلیظ قسم کا یہ ایسے لکھوانے کے لیے بات کی, یہ جو گندی ذہنیت, یہ جو شرمناک الفاظ تم نے استعمال کیے, بچوں کو دیے تم نے, کسی کی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, تم نے ایسا کیا کیوں. اس پر وہ بتایا کہ اس سے مسٹیک ہو گئی, یا وہ کس طرح کا اسکول آف تھاٹ فالو کرتا ہے, جو بھی ہے اس کو اس پہ ریزن دینی چاہیے, اس سے جواب لینا چاہیے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر یونیورسٹی کو بھی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ پیپر جو ہے وہ کلیئر صرف ٹیچر نہیں کرتا, بہت سارے مراحل سے ہو کر وہ گزرتا ہے, تو اس پر یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے. کام سیٹس کا جو لائسنس ہے اس کو کینسل کیا جائے, کیونکہ یہ جو بچے تھے ناظرین, یہ تھے فرسٹ سیمیسٹر کے. جو فرسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے وہ نئے نئے بچے, جوان بچے, چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی ماحول میں آتے ہیں, کالج ماحول میں جب وہ آتے ہیں, اور وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہاں پر ایسے ہو رہا ہے, ویسے ہو رہا ہے, اور ان کا برین جو ہے وہ چیزیں سیکھنا, لرننگ, اس وقت پرجوش ہوتے ہیں, وہ باتوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ نے اس فیز کے اندر ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, آپ نے ان کو یہ گھٹیا انگلش کا جو ایگزام ہے, جو کوئز ہے, ان کے آپ نے سامنے رکھ دیا, اور آپ نے کہا کہ اس پر وہ بات کریں. اب کلاس روم کا ماحول کیسا رہا
होगा इस पेपर के सामने आने के बाद, क्या वहाँ डिस्कशन हुई होगी, किस तरह लोगों ने आपस में नज़रें मिलाई होंगी, बहन भाइयों का रिश्ता जो है वो किस हद तक इस घटिया चीज़ के बाद मुतासिर हुआ होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर उस शख्स से जवाब लेना चाहिए था। 300 अल्फाज का आप उससे जवाब मांग रहे हैं बच्चे से कि इस पर 300 अल्फाज लिखे जाएं गंदगी के ऊपर, इस नीच बात के ऊपर जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है, वो कॉन्डम जेब में रख रहा है और वो बहन भाई आपस में जो है वो ये नाउजुबिल्लाह ये रिश्ता बना रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। आखिर ये क्या है, ये किस तरह का थॉट है, ये कौन से लोग हैं जो इस पर ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको फौरी तौर पर अरेस्ट होना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए भाई कि ये गंदगी के पीछे असल मकासद तुम्हारे क्या थे। लेक्चरर जो था फैकल्टी का वो एक डमी है, मैं उसको कसूरवार मेन एक्यूज़ नहीं मानता। मैं इस पूरे नेटवर्क की बात करता हूँ कि इस पर हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना चाहिए और इस गंदे कीड़े को, इस गंदे काम को, इस फसाद को, इस नए सिस्टम को इस इस्लामी मुल्क के अंदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे हुकाम बाला को अगर उस चीज़ से फुर्सत हो जाए बाकी तमाशों से, तो इस पर उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि इस पर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। जो भी होगी उससे आपको अपडेट करूँगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।